بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسٹوڈنٹس، آج کے سبق میں ہم ایک اور ایپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلی تمام ایپس جو ہے بہت ہی ہماری اچھی گزر گئی ہیں اردو کے حوالے سے۔ یہ ایپ بنیادی طور پہ انگلش کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ انگلش کا کوئی کام کرنا چاہیں تو سی وی، آپ پریزنٹیشن، اپنے بزنس کارڈ اور اس طرح کی جو بھی چیزیں آپ بنانا چاہیں تو اس ایپ میں بآسانی آپ بنا سکتے ہیں۔ اس میں بنے بنائے ٹمپلیٹس ہیں، ان میں تھوڑی سی آپ کو چینجنگ کرنی ہوگی، بس اس چینجنگ کے بعد جو ہے وہ آپ کی چیز تیار ہو جائے گی، آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ کمال کی ایپ ہے، تو آئیے چلتے ہیں ہم اس ایپ کو پہلے ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، کیسے ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور پھر جو ہے ہم اس کے استعمال کے طریقوں کو جانتے ہیں۔ ایپ کی انسٹالیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام ہوتا ہے پلے اسٹور میں جانا۔ پلے اسٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے کینوا۔ یہ ایک ایپ ہے، شروع میں اس کا نام آ رہا ہے، یہ ہم اس پہ کلک کیا، یہ دیکھیں یہ ایپ ہے۔ اس میں یہ اس کا نام آ رہا ہے، یہ تو اپڈیٹنگ بھی مانگ رہا ہے، ہم اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اتنے تک آپ اس کا نام دیکھ لیں، یہ اچھی طرح اس کی کمپنی نیم بھی آ رہا تھا وہ بھی، تاکہ دراصل بنیادی بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ کوئی ایپ ڈھونڈتے ہیں پلے اسٹور میں تو ایک نام کے آپ کو بہت سارے ایپ نظر آ جاتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں نے کس ایپ کو انسٹال کرنا ہے، کس ایپ سے میں نے کام لینا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایپ کی کمپنی، جس کمپنی نے اس کو بنایا ہے، اس کا نام دیکھ لیں، تو اس سے جو ہے آپ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اپڈیٹنگ پہ یہ ٹائم لے گا، میں اسے اپڈیٹ نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ جا کے اس کو وہاں سے اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کلک کیا میں نے، اس ایپ کو اوپن کر لیا۔ اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے انٹرفیس ہوگا۔ اب اس میں اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو 60,000 ٹیمپلیٹس اس میں موجود ہیں، ہر قسم کے ٹیمپلیٹ اس میں موجود ہیں۔ اس میں اگر ہم آل کیٹیگریز میں جائیں تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ ہے یار اس ایپ میں، انہوں نے کیا کچھ بھر دیا ہے۔ یہ لوگو بنانے ہیں، بے شمار لوگو اس میں موجود ہیں، فیس بک ویڈیو کے لیے تھمبنیل، کارڈ بنانے ہیں، فلیئر، پریزنٹیشن، بزنس کارڈ، یہ یعنی سی وی وغیرہ بنانے ہیں۔ اس پہ کلک کریں گے، اب دیکھیں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سی وی آپ نے کس کام کے لیے بنانی ہے، آپ کس سے جو ہے کیا کام کرتے ہیں۔ کریٹو پہ کلک کر دیا تو اب دیکھیں میرے پاس بنی بنائی سی ویز آ جائیں گی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار ٹیمپلیٹس اس میں انہوں نے رکھ دیے ہیں۔ میں یہاں سے آپ کو دیکھیں، ابھی یہ لوگو ہے، ٹھیک ہے، لوگو پہ کلک کرتا ہوں، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگو کس کام کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے ایجوکیشن کے حوالے سے لوگو چاہیے، کلک کیا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اب بے شمار لوگوز میرے پاس آ جائیں گے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یار مزہ آ گیا۔ اب بالفرض مجھے یہ لوگو چاہیے تو میں اس پہ کلک کروں گا، کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہ ایڈٹ کا آپشن آ جائے گا، اس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، یہ ایپ بھی آن لائن ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جتنا ڈیٹا انہوں نے بھر دیا ہے اس ایپ میں، پریزنٹیشن اور کیا الا بلا بہت ساری چیزیں، تو یہ اگر آپ یہ آف لائن کسی ایپ میں اگر اتنا مواد رکھیں تو وہ آف لائن ایپ کافی بڑی ایپ بن جاتی ہے، یعنی اس کی ایم بی بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت کم جو ہے ایپس ہیں جو آف لائن ہوتی ہیں اور اس میں اتنا کچھ ہوتا ہے، لیکن اکثریت وہ آن لائن اس لیے رکھ دیتے ہیں کہ تاکہ استعمال کرنے والے پریشان نہ ہوں، ان کے موبائل پہ زیادہ بوجھ نہ بنے، تو اس کے لیے ایسی ایپ کو جو ہے آن لائن رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایپ ہے، اس کو آن لائن رکھا ہے، لیکن دیکھیں آن لائن رکھنے کے باوجود اس میں ہمارے لیے فائدے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ تو اب ہم نے یہ ایک لوگو اٹھا لیا، اس لوگو میں ہم چینجنگ کرنا چاہیں اپنی مرضی کی، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ جس طرح بنا ہوا ہے میں اس کو اس طرح سے نہیں رہنے دینا چاہتا، تو آپ اس کے یہ ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ میں تبدیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس پہ کلک کریں گے، اس ٹیکسٹ میں ہم نے تبدیلی کرنی ہے، اس پہ کلک کرتے ہیں، بالفرض ڈبل کلک کیا تو اس پہ جو ہے ہم دوبارہ آپ چینجنگ کر سکتے ہیں۔ میں اس پہ لکھ دیتا ہوں جیم اکیڈمی، ٹھیک ہے، یہ آ گیا، جگہ کم پڑ گئی تو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے۔ اس طرح سے آ گیا، اس کو ایجوکیشن کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا لوگو ایک بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بیک پہ رکھ دیتے ہوتے ہیں تاکہ نظر آئے، اگر میں اس کو ہٹاؤں گا تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ویسے لگایا ہوا ہے۔ تو دیکھیں سمپل سا کتنا ٹائم ہم نے لگا دیا، تھوڑے سے ٹائم میں ہم نے لوگو بنا لیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگو اس میں بنا سکتے ہیں۔ ہم بیک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک تو لوگو آپ نے دیکھ لیا، اسی طرح پریزنٹیشن کو آپ دیکھ لیں، اس پہ کلک کریں، وہ بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ کس کام کے لیے آپ نے بنانی ہے، ٹیکنالوجی پہ کلک کر دیں تو اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے بے شمار آ گئی ہیں۔ دیکھیں میں اس پہ کلک کرتا ہوں، کلک کیا، ایڈٹ پہ کلک کیا، ٹھیک ہے۔ تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اب میں اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے، یہاں پہ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ تو ابھی دیکھیں یہ شیپ ہے، اس کو بھی آپ ادھر ادھر چھیڑنا چاہیں تو وہ بھی آپ اپنی مرضی کا ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اور مزہ نہیں آ رہا تو پھر میں کیا کروں، آپ ہی مجھے بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بہت دیکھیں کتنا کتنی آسانی سے سارا کام ہو رہا ہے، بنی بنائی چیزیں ہیں، بس اس پہ تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے بعد آپ اس سے مزے کی چیزیں جو ہے بنوا سکتے ہیں۔ ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ یہ سبق ہمارا لمبا ہو جائے گا، لیکن میرے خیال میں اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزیں سیم ایک طرح کی ہیں۔ اب دیکھیں یہ بک کور ہے، اس پہ کلک کریں، بک کور میں آپ کو یہ دیکھیں بالفرض میں ایسے اٹھا لیتا ہوں، اب بنے بنائے کور آ جائیں گے، یہ دیکھیں کوئی سا بھی آپ اٹھا لیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں اور اپنے فیس بک کے لیے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک چیز بس واضح کرتا جاؤں، پھر آج کے سبق کو بھی ہم کلوز کرتے ہیں۔ اس ایپ میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھ گئے ہیں، باقی تمام چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیم ہی ہے، اس کو اٹھائیں گے اور اس میں تبدیلی کر دیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ ادھر سے آپ پریزنٹیشن بھی بنائیں، لوگو بھی بنائیں، کارڈ بھی بنائیں، سارا کچھ بنائیں، بن سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک میں نے خود اس کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے پرنٹ نہیں نکلوائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موبائل جتنا بھی پروفیشنل ہو جائے، جتنا بھی آپ اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر لیں، ہے پھر بھی وہ موبائل ہی، ٹھیک ہے، وہ ہے پھر بھی موبائل ہی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں نے کام کر لیا ہے تو شاید میں پروفیشنل لیول کا کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے جو ہے کوئی بڑا ادارہ بنانا ہے، اچھے لیول کا کام کرنا ہے، تو پھر آپ کو ان موبائل پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اس کے چیزوں پہ۔ یہ موبائل کا کام تب تک آپ اس کو چھیڑیں جب تک آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، یعنی آپ کمپیوٹر کے کمپیوٹر خرید نہیں سکتے، اس پہ جو کام کرنے والے بندے ہیں ان تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی، وہ آپ رکھ نہیں سکتے، آپ کے پاس اتنی وسائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تب تک آپ موبائل سے اپنا کام لیں، اس پہ پوسٹیں بنائیں، اس پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کریں، اس پہ آڈیو کی سیٹنگ کریں۔ لیکن جب آپ کے پاس وسائل آ جائیں تو پھر میں آپ کو برادرانہ یہی مشورہ دوں گا کہ آپ پھر پروفیشنل فیلڈ کو جوائن کریں، کمپیوٹر سے سارا کام کریں، اس میں جو نکھار، اس میں جو خوبصورتی اور اس میں جو مزہ ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ موبائل سے آپ نہیں لے سکتے۔ تو جب تک آپ کے پاس نہیں ہے وسائل، تب تک میں مشورہ بھی آپ کو یہی دوں گا، اور سکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ فری نہ بیٹھیں بلکہ اپنا کام جاری رکھیں۔ پوسٹیں آپ یہاں سے بنائیں، ساری چیزیں یہاں سے بنائیں جس حد تک آپ بنا سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلو ایک چیز اور بھی یہاں پہ ہم دیکھ لیں
کسی ایک پوسٹ کو میں سیو کرتا ہوں، اس پہ تھوڑی سی میں آپ کو تبدیلی کر کے دکھاتا ہوں۔ کارڈ ہے، ٹھیک ہے، کارڈ پہ ہم آئے تو کارڈ پہ میں یہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے کوئی سا بھی میں یہاں پہ ایک اس پہ کلک کیا، کلک کرنے کے بعد ایڈٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ڈیزائن آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اپنا نام صرف یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، باقی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ میں کیا جگاڑ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ نام لکھ دیا، یہاں پہ جو بھی لکھا ہوا ہے اسے میں نہیں چھیڑتا، بہرحال اس کو بھی یہ جو لکھا ہوا ہے نا اسے بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ۔ یہ جگہ میرے پاس فری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں شادی مبارک لکھنا چاہتا ہوں، اردو میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس ایپ میں اردو نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم لگائیں گے جگاڑ، ٹھیک ہے۔ وہ جگاڑ کس طرح لگے گا، یہاں سے آئیں گے سیو امیج پہ کلک کریں گے، یہ ہمارے پاس امیج جو ہے سیو ہو رہی ہے۔ بہرحال ایسے نہیں بھی ہوتا تو پھر ہم اس کو لے لیتے، اسکرین شاٹ لے لیا، ٹھیک ہے، سیو ہو جائے گا۔ میرا نیٹ دراصل آن ہے، اس وجہ سے یہ سیو نہیں ہو رہا، میں نیٹ آف کر لیتا ہوں، پھر امید ہے یہ سیو ہو جائے گا۔ ابھی کہتا ہے کہ ہمیں خریدو، یہ دیکھیں اب سیو کا آپشن آیا ہے، سیو پہ کلک کیا تو یہ PNG میں کہہ رہا ہے، PNG میں نہیں JPG میں چاہیے، تو یہ سارا کچھ دینے کے بعد آپ اس پہ اچھا آن لائن ہی سیو کرنے کا کہہ رہا ہے۔ بہرحال ہم نے اس کو، یہ سیو ہو گیا ہوگا جتنا مجھے امید ہے۔ اب ہم نے اس کو سیو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ آ جانا ہے یہ ہمارے پکسل لیب میں، ٹھیک ہے، پکسل لیب، اس میں ہم آئیں گے۔ اس میں آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ کلک کریں گے، یہاں پہ کلک کرنے کے بعد امپورٹ میں آنے کے بعد یہ دیکھیں پہلے سیو ہو چکا ہے، اسکرین شاٹ میں نے ویسے لے لیا ہے، یہ وہی والا سیم ویسے ہی سیو ہو چکا ہے، اسکرین شاٹ لے لیا، اسکرین شاٹ نہیں ہے یہ سمپل وہی ہے جو ہم نے پہلے سیو کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے ڈیزائن کو آپ یہاں سے اٹھائیں، یہاں سے کلک کیا، اس پہ ڈبل کلک کیا، اوکے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر والے کو اب میں ڈیلیٹ کرنے جا رہا ہوں، اوکے۔ اب اس میں آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے، شادی مبارک، اوکے۔ اس کے بعد میں اس کے فونٹ کو چینج کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جگاڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، جگاڑ، پاکستانیوں کا جگاڑ، کہ ایک ڈیزائن کو کہیں سے لیا اور پھر اس کو یہاں پہ ہم لے آئے اور یہاں پہ ہم اس پہ اردو لکھ رہے ہیں، کچھ انگلش کا کام وہاں پہ کر لینا، پھر جو چیز آپ کی بچ جائے اردو میں لکھنی ہے تو وہاں سے اس کو سیو کر کے پھر یہاں لے آئیں اور یہاں پہ اردو میں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے اگر آپ اس کا پرنٹ نکلوانا چاہیں تو یہ پرنٹ بھی اس کا صاف نکل آئے گا، مجھے جتنا جو ہے میرے ذہن میں آ رہا، لیکن کبھی میں نے نکلوایا نہیں ہے، میں سارا کام کمپیوٹر پہ کرتا ہوں، یہ بہرحال آپ کو سکھا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ اردو میں اس جگاڑ کے ذریعے سے کافی سارا کام کر سکتے ہیں۔
تو امید ہے یہ ایپ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کا جو بھی طریقہ استعمال ہے آپ اچھی طریقے سمجھ میں سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کومنٹ اس پہ کر سکتے ہیں، آپ پرسنل میں مجھے میسج کر دیں تو انشاءاللہ میں آپ کی وہ مسئلہ بھی جو ہے حل کر دوں گا، کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں، اور کل سے انشاءاللہ ممکن یہ ہے کہ ہم جو ہے آڈیو کی طرف جا رہے ہیں، اور آڈیو کے کچھ ایپس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہے ہمارا اگلا قدم موبائل ویڈیو کا۔ اتنی تک اجازت دیجیے، والسلام۔